بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرتے رہو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم اور دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونے چاندی اور لوہے کے زنگ کو کرتی ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہے، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، یعنی جو سچ نہ ہو کسی کے بارے میں وہ بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ غیر موجود شخص کے حق میں دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین دعا کسی آدمی کا غیر حاضر شخص کے لیے دعا کرنا ہے۔ سامنے تو عموماً ہی جب کسی کا حال احوال پوچھا جاتا ہے تو دعائیں دی جاتی ہیں، اللہ خوش رکھے، اللہ یہ کرے، اللہ وہ کرے، لیکن بہترین دعا کیا ہے؟ افضل ترین دعا اس کی غیر موجودگی میں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں فقر، قلت اور ذلت سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔